محفل کے جو ہے وہ شایع نشان اللہ کریم آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے آواز بلند درود شریف آئے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک کہ میرے جسم جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. سبحان اللہ. میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی دعا ہے مولا کہ دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. میں کو کیوں نہیں پڑھدا نستا صحیح آیا عرش کو مہمانا میں قرآنا حق سچ دی صاف کتاب میں تیرے رب دا میں فرمانا میں قرآنا. میں کو رکھ الماری دھن میں دی میں کو پڑھ غافل انسانا میں قرآنا میرے نال تو بندہ لا جاری تیری بخشش دا سامانا میں قرآنا. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا گیا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا لوگوں ایسی اندھی حکومت کا کیا فائدہ. مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا جب زمین میں اس کو دھنسایا گیا تو کہنے لگا ایسی بے جا دولت کا کیا فائدہ. دوستوں کی
کتنا معروف ہے قصہ شداد کا، جو اپنے ہاتھوں سے جنت بناتا گیا، جب اس کے بدن سے روح کو نکالا گیا تو کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ، قربانی بنا اس ملک کو تو جتنا وسط عرب ترسانی، روزے پاک تو عرش تئی پیا مارے نور شمائی، ہے رب دی رحمت وسدی پئیے جتھا ہر دم شام سبائی، ارے سجنو رب تو منگو دعائیں شل دفن تھیوں تھائیں، بس کم کر رب تو منگ دعائیں شل دفن تھیوں تھائیں۔ انشاءاللہ اسپیکر بھی ٹھیک ہے اور میرا اسپیکر بھی ٹھیک ہے، آپ نے بس میری طرف دیکھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر میری اوقات کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ لا تنظروا الی من قال، کہنے والے کی طرف نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور بات کس کی ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں جس کی بات سے میری بھی اور آپ کی بھی بات بنتی ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل اور سوچ مجھے اتار دیں گے، بدلے میں آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ پا کے چھوڑوں گا اور آپ کی زبانوں پہ ذکر خدا چھوڑ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے توجہ میرے پاس کر لی ہے، اور جو بات سمجھ میں آئے اس تصور سے ہٹ کے کہ ہم دوسری طرف متوجہ ہوں، بلکہ آج سچے عاشق بن کر جو بات سمجھ میں آئے دل کی دھڑکنوں سے سبحان اللہ ایسی آئے کہ جسم کا رواں سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی عظمت میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ حساب کتاب کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے داؤد آپ کیسے کرتے ہیں؟ رب العالمین ہمارے ہاں تو ترازو ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس بھی ترازو ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ یا اللہ آپ کا ترازو کیسا ہے مجھے تو دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا داؤد آپ نہ دیکھیں، لا ترون۔ رب العالمین میں آپ کا خلیفہ ہوں، دوست ہوں، آپ کا نبی ہوں، مہربانی کریں آپ اپنا ترازو مجھے دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا داؤد اچھا پردے ہٹا رہا ہوں، ترازو دیکھے۔ اللہ نے آسمان کے پردے ہٹائے، حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ایمان کے روشن ضمیر ہو، ترازو اتنا بڑا تھا کہ اس میں زمین آسمان تسبیح کے مڑکے کے برابر نظر آ رہے تھے، اتنا بڑا ترازو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو بھرے گا کون؟ اللہ نے فرمایا داؤد انسان عمل کرتا ہے اپنی اوقات کے مطابق، میں ثواب دیتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ تو رب العالمین بھرے گا کیسے؟ تو نسخہ تو بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو آدمی یہ چار کلمات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، داؤد جو آدمی یہ چار کلمات پڑھے گا، پڑھ کے ابھی خاموش نہیں ہوگا، پہلے اس ترازو کو ثواب سے بھر دیں۔ عزیز دوستو، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سبق اہم روشن ہمیں ملتے ہیں۔ ولادت کے بھی 5 لفظ ہیں اور سبق بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 ولادت مصطفیٰ میں پہلا لفظ ہے ولادت واو۔ واو یہ اشارہ کرتی ہے کہ میرے آنے سے زمین و زمان میں، میرے آقا کے آنے سے زمین و زمان میں، مکین و مقام میں، ملک و عرش و کرسی، ہر جگہ پہ میرے آقا کی واہ واہ ہو گئی، نیچے زمین پہ بھی واہ واہ، آسمان پہ بھی واہ واہ،
जन्नत में भी वाह वाह, अर्श व कुर्सी में भी वाह वाह, तहत सरा भी वाह वाह, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई वहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म वो अब ये बताते हैं। दूसरा लफ्ज़ है लाम। लाम ये सबक बताती है कि मेरे आका आए, ला की ऐसी तलवार चली कि जितने माबूदाने बातिला थे वो सब खत्म हो गए, फिर एक का नाम लिया जाने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद है अलिफ। अलिफ ये सबक देता है कि मेरे महबूब से सिर्फ मुझे और आपको प्यार नहीं, जिसने बनाया उसको भी प्यार आ गया और वो इस पर नाज करता है, फख्र करता है। उसके बाद है अलिफ। उसके बाद है दाल। दाल का मानी दलालत अलल खैर। मेरे महबूब ने ऐसी खैर की हवा चलाई कि जो पत्थरों को सजदा करते थे फिर वही रब के पैरोकार बन गए। उसके बाद है ता। ये तक़वाबन की तरफ इशारा है कि जो भी मेरे मोहम्मद के कदमों में आता गया वो अल्लाह की बंदगी ऐसे करता रहा, सुबहान अल्लाह तराहुम रुक्कान सुजदा। उनकी बंदगी का जिक्र, उनके सजदों का जिक्र, उनके कदमों का जिक्र, उनके घोड़ों के टापों का जिक्र, उनकी अदाओं का जिक्र, उनकी वफाओं का जिक्र, उनके प्यार का जिक्र। अपने महबूब पे ऐसे फिदा हो गए, वो कुर्बानी देते गए, अल्लाह उनकी अदाओं को कुरान बनाता। ये 5 सबक है। पहला सबक, मेरे आका के आने से वाह वाह हो गई। फरमाया हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सलावत के साथ सुभान अल्लाह। मेरे आका के आने से वाह वाह हो गई। जहाँ जुल्म की वाह वाह थी लंबी रात, मेरे आका आए, जुल्म खत्म, मोहब्बत आम हो गई। मेरे आका आए, रहमत और शफकत आम हो गई। लुत्फ अल्लाह की कसम, मेरे आका के आने से वाह वाह इतना हुई, जो एक दूसरे की गर्दनों को काट के फख्र किया करते थे, फिर वो एक दूसरे के प्यार में गर्दनें कटवाने लग गए। ऐसी वाह वाह हुई। मैंने जन्नत से पूछा, जन्नत आपके अंदर वाह वाह कैसे हुई? फरमाया अल्लाह को अपने महबूब के साथ इतना प्यार है कि उसने अर्श व कुर्सी पे 3 सतरें सोने के पानी से लिख दी हैं। पहली सतर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी सतर उम्मतुन मुज़लिबतुन व रब्बुन गफूर। ऐ मेरे महबूब, आपकी उम्मत गुनहगार है लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। आका के आने से पहले 2000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, फरिश्ते जमा हो गए। आज हजरत हकीम साहब के घर में मेरे आका के तज़किरे, मेरे आका की सीरत और सुनने वाले आप जैसे बरगुज़ीदा लोग, कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने भी महफिल सजाई। मजमा फरिश्तों का, महफिल फरिश्तों की, सजाने वाला खुद अल्लाह, फिर नात खा खुद अल्लाह, तारीफ करने वाला खुद अल्लाह। अजीब बात देखिए कि उस नात को, उस तकरीर को, उस आवाज़ को अल्लाह ने फिर कुरान का दिल बना दिया, जिसको मैं और आप सूरत यासीन कहते हैं। इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बन व क़ल्बुल कुरआन यासीन। हर चीज़ का एक दिल हुआ करता है और कुरान का दिल सूरत यासीन है। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने इसको कुरान का दिल इसलिए बनाया कि इसमें मेरे मुस्तफ़ा की नात मौजूद है। इसको ठीक करें, ये रब्त में जो है ना, ये रब्त पैदा कर रहा है। हमने बातें कीमती करनी है, जज़ाकल्लाह। आपकी तशकील यही है, आप यहाँ तशकील रखें ताकि मैं तो अपने खलल वाक़ ना हो, आपको डबल सवाल हो। मजमा फरिश्तों का है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ। सारे फरिश्ते हैरान कि आज किसका जिक्र होगा। अल्लाह अपनी मलकूतियत का करेगा, अल्लाह अपनी जब्बारियत का करेगा, अल्लाह अपनी तारीफ का चर्चा करेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं डीजी खान वालों, अल्लाह फरमाते हैं यासीन।
المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، اے میرے خلاصہ انسانیت محبوب، اگر ساری کائنات کو میں خوشبو کہہ دوں میرے آقا گلاب ہیں، اگر کائنات کو میں ستارے کہوں تو میرے آقا چاند ہیں۔ کائنات والوں، اللہ فرماتے ہیں یاسین، اے میرے محبوب یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کے۔ فرشتے حیران ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ یاسین کون ہے؟ یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ کس کی تعریف میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں؟ رب العالمین آپ تو سچے، آپ کی بات سچی، پھر قسمیں کیوں کھا رہے؟ فرمایا لوگوں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ زمین، زمان، مکین، مکان، عرش و کرسی، ہر چیز اس کی تعریف کی محتاج ہے، ہر چیز اس کے تعریف سے حسین لگتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے شیش، ایک میں آپ کو خصوصی بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت شیش متوجہ ہوئے، فرمایا بیٹے جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ کو اس کے محمد کا واسطہ دینا، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ حضرت شیش نے پوچھا ابا جان وہ محمد کون ہے جس کا واسطہ اللہ مانتے ہیں، جس کی تعریفوں کو اللہ مانتے ہیں، جس کی صفات کو اللہ مانتے ہیں؟ فرمایا بیٹے جب میرے اوپر مشکل وقت آ گیا تھا میں اتنا رویا تھا، اتنا رویا تھا، اگر قیامت تک آنے والی حضرت آدم کی اولاد کا رونا ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں حضرت آدم کا رونا رکھ دیا جائے، علماء کہتے ہیں قیامت تک آنے والی اولاد آدم اب آدم کے رونے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی میں نے اللہ کو کہا رب العالمین اس حسین کا واسطہ، اس پاک کا واسطہ جس کے عشق میں آپ نے کائنات بنائی، جس کے پیار میں اس کائنات کو حسن دیا، جس کے پیار میں زمین کو بچھونا عطا کیا، جس کے پیار میں آسمانوں کو بلندیاں عطا کی، جس کے پیار میں چڑیوں کو چہکانا نصیب کیا، جس کے پیار میں آسمان کے ستاروں کو روشنی بخشی، مہربانی کیجئے اس کے واسطے سے میری توبہ کو قبول کیجئے۔ اللہ نے پوچھا آدم آپ نے کیسے دیکھا، اس محمد کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا اللہ میں اس لیے پہچانتا ہوں کہ میں جب جنت میں تھا میں نے دیکھا کہ جنت کے درخت کے پتوں پہ لا الہ الا اللہ تو دوسرے پہ محمد رسول اللہ موجود، میں نے عرش کی طرف نگاہ کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود۔ اور عزیز دوستو ایک آپ کو نقطے اور عقیدے کی بات دینے چلا ہوں، لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، کیا مطلب کہ خدا جیسا خدا کوئی نہیں، آگے پھر کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یا میں نقطہ آیا کیا مطلب ان کے بعد کسی اور نے آنا ہے، کلمہ شروع ہوتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، نقطہ شروع ہو گیا، نبوت شروع ہو گئی، لا الہ الا اللہ اسی طرح خالی خدا جیسا کوئی خدا نہیں، لیکن کلمے کا دوسرا جز بتا رہا ہے کہ کسی اور نے آنا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نقطہ جاری تو نبوت جاری، اسماعیل ذبیح اللہ نقطہ جاری تو نبوت جاری، عیسیٰ روح اللہ نقطہ جاری تو نبوت جاری۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے محمد کی، اللہ نے محمد سے نقطہ اٹھا دیا اور یہ سبق دے دیا جی خان والو لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں، خدا جیسا خدا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں، محمد جیسا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ نبی آتے رہے آخر
شاعر کیا کہتا ہے؟ بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے، سکھانے آدمی کو آدمیت کا احترام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ ابھی تو آسمان کی واہ واہ بیان کی ہے، محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں تعریف کر رہا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم، اے خلاصہ انسانیت میرے محبوب، والقرآن مجھے قسم ہے قرآن کی۔ اللہ آپ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا میرا اصول ہے، جب قرآن کی عزت بیان کرتا ہوں تو قسم محمد کی کھاتا ہوں، اور جب میرے محمد کی تعریف کی باری آئے تو قسم میں قرآن کی کھاتا ہوں۔ اللہ ان کی قسمیں اٹھانے کا فائدہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، جو قسم اٹھا رہا اس جیسا بھی کوئی نہیں، جس کی تعریف میں قسم کھائی جا رہی اس جیسا بھی کوئی نہیں، جو آپ کو تحفہ قرآن کا ملے گا اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں۔ فرشتوں نے کہا یار کیا مبارک نبی ہے، پھر کہا کیا مبارک کلام ہے یار، پھر کہا کیا مبارک لوگ ہیں یار جو اس قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے اور اللہ کی کتاب کو، دولت کو دی ہوئی کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ نہیں رہا، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے دو چیزیں دی ہیں تحفے میں نصیحت کے لیے، ایک بولتا ہے اور ایک خاموش ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ قاری محمد طلحہ صاحب بھی تشریف لائے، محسن بھائی اور دوست ہیں، قاری محمد اشفاق صاحب مرحبا، چچا جی شاہد صاحب مرحبا۔ فرشتوں نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا کہ یار مبارک لوگ ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اور بات ہے کہ موت کو نصیحت کے لیے بھیجا، وہ بھی ختم، قرآن کو نصیحت کے لیے بھیجا، اس کو دیمک کھا گئی، دیمک نے قرآن کو نہیں کھایا ہمارے ایمان کو کھا گئی۔ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے محبوب والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، انکا بے شک آپ، انکا اور لوگوں قربان جاؤں، اللہ کسی کے ادب کا پابند نہیں، لیکن وہ اپنے محمد نبی کا ادب کر رہا ہے، وہ اپنے نبی کا ادب کر رہا ہے۔ یاد رکھیے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں موسیٰ وہاں سے آؤ، کوہ طور پر تو کتاب ملے گی، حضرت موسیٰ آؤ پہاڑ پر تو کتاب ملے گی۔ جب میرے محمد کی باری آتی ہے، میرے نبی غار میں تو قرآن غار میں، میرے نبی مکہ میں تو قرآن مکہ میں، میرے نبی مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں، میرے نبی احد میں تو قرآن احد میں، میرے نبی یرموک میں تو قرآن یرموک میں، میرے نبی تبوک میں تو قرآن تبوک میں، میرے نبی احد میں تو قرآن احد میں، میرے نبی بدر میں تو قرآن بدر میں۔ پھر اللہ نے اپنی طرف بلایا، میرے محبوب نے حضرت موسیٰ کی بات سن کر احتراماً جوتا مبارک اتارنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وہ موسیٰ کے لیے حکم تھا جوتا اتارنے کا، آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں۔ انکا لمن المرسلین، بے شک
اللہ نے ساری کائنات میں اللہ نے 18,000 کم و بیش مخلوق میں سے حضرت آدم کا انتخاب کیا، انسانوں کا انتخاب کیا، پھر انسانوں میں حضرت آدم کا انتخاب کیا، پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، پھر کنانہ کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کا انتخاب کیا، پھر بنی اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے پھر قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا، جناب عبد المطلب کے 11 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا، اور عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا۔ اس لیے ایک عاشق کہتا ہے، فرمایا وہ ایک امی، ایک امی اس کو کہتے ہیں جس کو خدا نے بنایا، جس کو خدا نے تعلیم دی۔ فرمایا وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، ہر دانش کو روشنی ایسی پہنچی کہ جو پتھر اٹھا کے پتھر مارنے والے تھے، پھر وہ ایسی روشنی پہنچی کہ اگر وہ دریا کو حکم کہتے ہیں تو وہ بھی چل پڑتا ہے، زلزلہ آئے زمین کو حکم دیتے ہیں تو وہ بھی رک جاتی ہے، اگر خط لکھ کے دریا کی طرف روانہ کرے تو پانی بھی احترام چل پڑے، اگر آگ کو خط لکھے تو وہ بھی احترام کرنے لگ جائے۔ پھر ایسے دانش چمکے، ایسے ہیرے چمکے، کسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو کسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ وہ ایک امی، یہ اشعار حضرت محترم صاحب آپ کی نظر بہت قیمتی اشعار ہیں۔ فرمایا وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان، سنیے گا، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک صرف، کیونکہ اس کے خزانے میں ہے ہی وہ ایک جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا۔ بیجی خان والو، اللہ کی قسم، اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا تو لقب دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ موسیٰ، اصطفیٰ زکریا، اصطفیٰ عمران، اصطفیٰ موسیٰ، اصطفیٰ عیسیٰ، اصطفیٰ زکریا، اصطفیٰ یحییٰ، اصطفیٰ یونس۔ جب میرے محمد کی باری آئی تو اصطفیٰ چھوڑ کے کہا محمد مصطفیٰ۔ وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، لوگوں پھول ایسا برسائے۔ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ نے سب انبیاء کو اپنے خزانے میں سے، توجہ کیجیے گا، بہت قیمتی دیکھنے کو متعلق بات ہے، اللہ نے حضرت آدم کو اپنے خزانے رحمت سے دیا، کچھ چھوٹا، کسی کو چلو، کسی کو مٹھی بھر کے دی، کسی کو تھوڑا دیا، لیکن جب میرے محمد کی باری آئی اللہ نے خزانہ اٹھا کے محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ وہ ایک دامان رحمت پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ کہ انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ، وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ کہ ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا۔ میرے آقا کے آنے سے اس دنیا میں واہ واہ ہو گئی، ظلم کی چھپی رحمت عام، برکت عام، عزت عام۔ جن ماؤں کو منڈیوں میں نیلام کر کے بیچا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے جنت کو اٹھا کے اماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، رسول خدا نے جنت اٹھا کے اماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ ایک عظمت کے مظلوموں
ہوا تھا. روزانہ تیل کی مالش کر کے سجا کے پوجا کر کے پھر کاروبار پہ چلے جایا کرتے تھے. میرے آقا آئے, رحمت آ گئی, روشنی آ گئی. ایک دن صحابی رسول فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا, میں نے کہا کہ پتھر کو سجدہ کروں. میں دروازے پہ آیا تو پتھر باہر کی روڈی پہ پڑا ہے, باہر کوڑے پہ پڑا ہے. میں نے اس کو اٹھایا, صاف کیا, صاف کر کے میں نے انہیں گھر رکھ دیا جھوٹے خدا کو. دوسرے دن پھر چلے گئے, واپس آیا تو پتھر اندر والا باہر آیا پڑا ہے. تیسرے دن فرماتے پھر اسی طرح کیا, باہر آیا, اٹھا کے گھر میں رکھا, کام پہ چلا گیا. واپس آیا تو پھر اسی طرح وہ روڈی پہ پڑا ہوا تھا. جب میں تیسرے دن اس کو دھونے لگا تو پتھر نے کہا جھوٹے خداؤں کا راج ختم, اب تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں خدا کی حکومت چلے گی اور محمد مصطفیٰ کا نظام چلے گا. لا الہ الا اللہ کی پھر ایسی ضربیں بلند ہوئی کہ پتھر بھی گواہی دینے لگ گئے. تحفے میں ایک صحابی رسول کے بھائی آئے, انہوں نے کہا یار سنا ہے کوئی محمد صلی اللہ سنا ہے کوئی نبی ہے یار, وہ کلام پڑھتا ہے, حالانکہ پوزیشن تو میری ہے. عرب کو ہزاروں لاکھوں اشعار یاد ہوتے تھے. پھر یہ نہیں, وہ جو گھوڑے خریدتے تھے ان کی نسلوں کے نام پر غفاری کے بھائی آ گئے ابو جہل کے پاس کہ یار پوزیشن میری ہے, گلی جہاں جاؤں, راستوں میں, محلوں میں, آبادیوں میں تعریف محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. بڑا پریشان تھا. ابو جہل کے پاس آیا تو ابو جہل نے فرمایا پتہ کیا کیا, دوست آپس میں بیٹھے ہوں نا, جب بلا تکلف دوست ہوں تو پھر وہ کہتے خاموش ہو جائے, بالکل خاموش, کوئی بات نہیں کرنی اس کے متعلق. صحابی رسول کے بھائی نے کہا یار پوزیشن میری ہے, میں جاؤں گا انہیں کے پاس, پوچھوں گا بھی آپ کے پاس کون سا کلام ہے. ابو جہل نے بڑی منت دی, نہیں مانا, اور میں اچھا چلا جا یار, تیری خیر نہیں ہے. حضور کی محفل میں آ گیا, کہتا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں, پوزیشن میری ہے, نام میرا ہے, چرچے آپ کے ہو رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو بھیجا, فرمایا محبوب بندہ آ رہا ہے, اس کو کہنا پہلے تو اپنا کلام سنا کر, میں اپنا کلام سناؤں گا, پہلے تو اپنا کلام سنا. وہ کلام سنانے لگ گیا. سبحان ان بنی سہل وقل القوم اخوان اصل ایام ان یرجعن قوم کالذی قالوا فلما سر الشر وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان جناهم كما قالوا مشينا بشية الليث غداب الليث غصبان بضرب فيه توهين وتخزي واكران وكان كاف مثل غداب الزيت ومنعان وبعض الحلم عند الجهل ليس الله اذعان وفي الشر نجاة الحين لا ينجيك احسان. کلام سنا دیا. میرے محبوب نے فرمایا اب میری باری ہے. جی یا رسول اللہ آپ کی باری ہے. تو میرے محبوب نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. میرے محبوب نے جب اپنا کلام سنایا تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں, یہ آدمی کا کلام نہیں, اس کا تو ماہر میں ہوں. میرے محبوب نے فرمایا کلام رسول رب العالمین, یہ تو اس کا کلام ہے جس نے مجھے محمد بنا کے بھیجا, جس نے احمد بنا کے بھیجا, جس نے فخر الرسول بنا کے بھیجا, جس نے امام الرسول بنا کے بھیجا, جس نے آدمیوں کا ولد آدم یوم القیامہ, اس دنیا میں بھی سرداری میری اور محشر والے دن بھی سرداری میری.